دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے ایک شہر کراچی، اور کراچی کی ایک منڈی میں۔ یہاں سے آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کے آئے جس کا نام ہے دارالافتاء اہل سنت اسپیشل مویشی منڈی، اور میں اسپیشل مفتی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے وقت دیا، یہاں تشریف لائے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ہوں گے سوالات اور مفتی صاحب کے ہوں گے جوابات۔ مفتی صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جانور خریدنے کے لیے آتے ہیں تو اس میں کیا اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب جانور قربانی کا جانور خریدا جا رہا ہے اور یہ خاص ایک مقصد کے تحت، اور وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم پر ہم نے اس جانور کو قربان کرنا ہے۔ جانور تو سارا سال ہی لوگ ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، دعوتوں میں استعمال ہوتے ہیں، شادیوں میں۔ جانور اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ رزق رکھا ہے اور ان کو ہمارے لیے حلال فرمایا کہ ہم ان کے ذریعے غذا حاصل کریں، گوشت حاصل کریں۔ اور اب یہاں جو اب جانور خریدا جا رہا ہے وہ تو ایک خاص نیت کے تحت ہے کہ وہ قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے لیے قربانی کا جانور وہ ہے کہ جسے خاص وقت میں ایک خاص نیت کے ساتھ ذبح جانور کرنا، وہ قربانی کہلاتا ہے۔ بالکل، ورنہ عام بھی ذبح جو ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے نام پہ ہی ذبح ہوتے ہیں، لیکن قربانی نہیں کہلاتے۔ قربانی تو خاص وقت میں خاص جانور، ہر جانور بھی نہیں، اس میں جو جانوروں کے جن کی قربانی درست ہے بالکل صحیح، تو اس میں 100% نیت وہ درست اور اللہ کی رضا کی نیت ہونا یہ بالکل لازمی، اور ویسے ہر عمل میں ہی ہونا ہے۔ بعض ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ فلاں نے تو اتنا ہی کا جانور لیا تو میں اس سے بڑا لوں گا، یا فلاں نے اتنا ہیلدی اور اتنا خوبصورت جانور لیا ہے، میں نے تو اس کا ریکارڈ توڑنا ہے، اس سے ہیلدی اور اس سے خوبصورت جانور میں نے لینا ہے۔ دیکھیں، نیت اگر اس میں بھی یہی ہے کہ نیکی کے کام میں اس سے آگے بڑھنا، فاستبقوا الخیرات، یہ ہمیں فرمایا گیا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مقابلہ لگانا یہ بھی جائز، یعنی مقابلہ، لیکن اس مقابلے میں نیت کا قبلہ درست رکھنا ضروری ہے۔ یعنی مقابلہ یہ ہو کہ اس نے یہ کیا تو میں اس سے اچھا کروں، میں اور اچھا زیادہ صدقہ کروں اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کروں، ٹھیک ہے، لیکن ہو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اس میں خاص کوئی دکھلاوا یا خاص نمود و نمائش یا اس طرح کے کوئی بھی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم اس پر اگر یوں بھی بات کریں کہ کوئی بھی اگر مسلمان بڑا جانور لاتا ہے، ہم بھی منڈی جائیں گے تو کچھ اور بھی بڑے بڑے دیکھیں گے، اب بڑے جانور لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے تو کسی کا دل تھوڑی چیر کے دیکھ لیا کہ ہم اس پہ ہم اس پہ بدگمانی کریں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس پہ بدگمانی کریں اور اس کو کہیں کہ انہوں نے دکھلاوے کے لیے یہ جانور لیا ہے، بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا، کیا تم نے سینہ چیر کے دیکھ لیا؟ اللہ، یعنی ایک اور کسی پیرائے میں جو روایت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اس آدمی نے یہ عمل یہ فقط زبان سے ہے، دل سے نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ سینہ چیر کے دیکھ لیا، کہ یہ اس کا عمل جو ہے وہ دل سے نہیں تھا۔ تو ہم کسی کے نیت پر ہم اس طرح نہیں ہیں، البتہ ایسے نہ کرائن ہونے چاہیے، نہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ لگے کہ یہ دوسرے مسلمانوں کی کوئی تحقیر کرنا یا اپنی بڑھوتری چاہنا یا اپنے لیے کوئی اترانا، اپنا فخر چاہنا، تو اس طرح کی چیزیں ظاہر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ باقی نیت درست ہوگی، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ایک اور مقام پہ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے، زندگی بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ تو ہمیں واضح یہ درس ہے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا تم خوش دلی کے ساتھ، یعنی خرچ کرنا ہے تو اس میں بھی ملال نہیں لائے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ اچھا، اس میں گمان اچھا رکھنا چاہیے ہمیں، بالکل
اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں منڈی میں جب پرچیزنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک تو پاکی ناپاکی کا بھی ایک خیال رکھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ نماز کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ بھائی نماز عصر کا ٹائم گیا، مغرب کا ٹائم گیا، عشاء کا ٹائم گیا، جبکہ یہ فرض ہے اور یہاں پر آپ مثلا فرض کو چھوڑ کے یہاں پر آپ پرچیزنگ کر رہے ہیں، تو اس میں نماز کا بھی دھیان. یہ تو لازمی بات ہے، چاہے منڈی میں آئیں، چاہے آپ کا کوئی اور سیزن ہو، چاہے گھر میں شادی بیاہ کی تقریبات ہو، کیونکہ یہ سوال ایسا ہے کہ جو اوورآل ہی ہم دیکھتے ہیں تو ہر جگہ اس طرح کی غفلتیں پائی جاتی. اچھا اس میں ہم کہیں کہ رمضان کے کیا دن ہوں یا راتیں ہوں، اسی طرح ربیع الاول کہہ لیں کہ مختلف جو ایونٹس آتے ہیں، کبھی عید کی تیاریاں، کبھی رمضان کی تیاریاں ہیں. اچھا ربیع الاول ہے تو ربیع الاول شریف کی تیاریاں اپنی خاص تیاری، کسی کے گھر میں شادی بیاہ کے پروگرام ہیں تو وہ اس کے ایونٹ کے لیے تیاری کرتے ہیں. تو مارکیٹوں میں تو جانا ہوتا ہے. اب جیسے قربانی ہے تو قربانی میں تو ظاہر جانور منڈی سے ہی لائیں گے، بالکل، لیکن جو نماز پڑھنے والا ہوگا نا، وہ ایک خاص اس کو پتہ ہے میں نے کب نکلنا ہے، کس وقت میں نے وہاں پہنچنا ہے، اور میری بیچ میں کون کون سی نماز آ سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا جذبہ خود رہنمائی کرتا ہے. بالکل ایسا ہی جذبہ خود رہنمائی. لوگ تو پورے اپنے سفر کے شیڈول چینج کر لیتے ہیں نماز کی وجہ سے، کہ بیچ میں ہماری نماز اگر آ رہی ہے، بھلے اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی اور قربانی دینی پڑے تو ہم 3 گھنٹے اس فلائٹ کو لے لیں گے، یوں کر لیں گے. یعنی جہاز تک کی ٹکٹوں کو بھی وہ یوں مینج کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز کہ نماز ہماری قضا نہ ہو، کوئی بھی نماز ایسی. تو یہ تو ہمیں اہتمام کرنا ہے. بہرحال منڈی میں بھی جو آئیں تو ان کو اپنے کپڑوں کا بھی پاکی کا خیال رکھتے ہوئے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ نماز کا وقت ہے اور انہیں ضرور نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنی. اب جیسے ہم ریکارڈنگ آج کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہم بھی راستے سے آتے ہوئے ہم نے نماز پڑھی ہم، بلکہ باجماعت نماز ہم نے الحمدللہ راستے میں ایک جگہ گاڑی روک کر کہ تسلی سے نماز پڑھ لیں. ہم نے منڈی جانا ہے، ریکارڈنگ ہونی ہے، تو ہم وہاں ظاہر ہے لیٹ فری ہوں گے، تھکاوٹ ہوگی، کپڑے بھی پاک ہیں ناپاک ہیں، یہ ساری چیزیں تو بھی ہیں نا. یہ اہتمام تو اس طرح کے جب بھی ہو تو ان چیزوں کا خیال کر کے، اہتمام کر کے جب آدمی کرے گا تو انشاءاللہ نماز پڑھ. سر یہ ہمارے ساتھ بچے بھی حاضرین میں بھی بچے موجود ہیں، تو کیا ہم جانوروں کی طرف بڑھیں؟ جی بالکل، آئیں منڈی آئیں تو ظاہر ہے صاحب یہ بکری کو پالنا سنت ہے؟ جی ہاں، بکری کو پالنا سنت مبارکہ، ماشاءاللہ. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت مبارکہ ہے ہی ہے. روایت میں فرمایا گیا کوئی بھی نبی ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے بکریاں نہ چرائی نہ پالی ہوں. اچھا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی پیاری سنت مبارکہ. ماشاءاللہ. اونٹ کا تو سنت ہے. جی ہاں، بکریوں کا بطور خاص. اور بکریوں اس میں کئی حکمتیں بیان کی گئی. بکریوں یہ ایسے انسان سے مانوس ہوتا ہے، یہ جانور نا خوبصورت ہے، خوبصورت بھی انسان سے مانوس ہوتے ہیں. اور ان کے پھر دیکھیں نا یہ گھل مل جاتے ہیں. ایسا ہی انسانوں اور کہاں بڑا جانور ہے یہ، تو کہیں اگر عام بھی ہو تو یہ اپنا وہ کر لیتے ہیں، یعنی ان کو کوئی ٹینشن نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو. لیکن ہم گھر میں بکرا لے کے جائیں جو ریوڑ سے جدا ہوگا تو وہ شور کرے گا، بولے گا میرے ساتھ آ کے بیٹھو بھائی، میرے ساتھ آ کے میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ آرام کرو، جو بھی ہے. تو اکیلا بکرا وہ یا بکری ہو تو پھر وہ یوں نہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے آپ میرا کہا سونے لگے. بالکل، اس کو مزہ آ گیا. اس کو ہاتھ میں لینے سے مجھے بھی مزہ آ رہا ہے. مفتی صاحب بکری کی عمر کتنی ہونی چاہیے قربانی کے لیے؟ دیکھیں بکرا ہو یا بکری، اس کی عمر تو 1 سال ہے. 1 سال سے یہ 1 دن بھی اگر کم ہوئے تو پھر ان کی قربانی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اور ان میں جو بھیڑ دمبا وغیرہ ہیں تو وہ چونکہ اگر 6 مہینے کا بھی اتنا لگے کہ وہ سال بھر کے جانوروں میں کھڑا کیا جائے تو وہ لگے کہ یہ سال بھر کا گویا کہ ان کی مثل لگ رہا ہے. یعنی 1 سال ہونا چاہیے. نہیں، دمبا یہ بھیڑ سال والے اس طرح کے جانوروں میں کھڑا کیا جائے تو وہ بھی اس کا قد کاٹ اتنا ہو گیا تو وہ 6 مہینے کا بھی چل سکتا ہے. اچھا، مگر بکرا بکری وہ 1 سال ہوگا، وہ 1 سال، گائیں 2 سال، اور گائیں اس میں 2 سال ہیں، اونٹ اس میں 5 سال ہیں. بالکل. اب جب ظاہر ہے اس کو وہ کریں گے اور اس کی پہچان جو ہوگی تو وہ پھر کوئی ماہر دانتوں کے ذریعے سے، کہ عام طور پہ جو 2 دانت والا جانور جب ہو جاتا ہے تو بکرا بکری وہ سال کا پورا ہو جاتا ہے، اور گائے بیل میں 2 سال کی 2 دانت جب ہوتی تو 2 سال اس کی عمر پوری ہو جاتی، اور اونٹ میں 5 سال کی عمر
وہ قربانی کے لیے ضروری ہے، اور اس میں جب 2 دانت کا ہے تو وہ 5 سال تک یعنی اس کے 2 دانت آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ حاضرین میں ہمارے ایک اسلامی بھائی موجود ہیں، سوال کریں گے جی۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل جو جانور ہے نا وہ وزن کے حساب سے بیچے جا رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ وزن کر کے بالکل جانور بیچے جا سکتے ہیں، اور لیکن خیر یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں ان کو تو کوئی وزن عام طور پہ کم ہی کرتے ہیں، ان کی تو خوبصورتی کا معیار ہے، لیکن جو شرعی مسئلہ ہے چاہے بکرا ہو، بکری ہو، یا دمبا بھیڑ ہو، یا گائے بیل ہو، اگر ان کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، درست ہے۔ قربانی پہ لوگ سوال بطور خاص کرتے ہیں، ویسے سارا سال ہم مرغیاں تو خریدتے ہی ہیں نا، تو زندہ مرغی، وہ بھی وزن کے زندہ مرغی ہے، ہاں وہ وزن کے حساب سے نہیں، وزن اچھا دیسی مرغی لینے جائیں وہ بھی وزن کے حساب سے نہیں ہوتی ہے۔ تو مرغی ہو زندہ یا دیسی مرغی ہو یا جانور ہو، ان کا وزن کر کے بیچنا بالکل جائز ہے۔ کئی مارکیٹوں میں ہوتا ہے کہ بھئی پر کے جی لے لیں، آپ وزن کریں، اپنے سامنے وزن کریں، اور کلو کے حساب سے جو زندہ جانور ہے وہ آپ اس کے پیسے دے دیں۔ ہاں اس میں یہ ضروری ہے صرف جانور کا وزن نہیں دیکھنا، دیگر قربانی کی شرائط پوری ہوں، آپ وزن کر کے لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بکرے کی عمر پوری، دیگر چیزیں پوری ہیں، وزن کر کے آپ نے خرید لیا تو یہ خریدنا بھی جائز ہے، بیچنا بھی جائز۔ چلیں جی مدنی صاحب، بیٹا آپ حساب سے کیا سوال کریں گے؟ قربانی کے جانور پر سواری کر سکتے ہیں؟ واہ بھی واہ، قربانی کے جانور پہ سواری کر سکتے ہیں؟ نہیں یہ منع ہے، قربانی کے جانور پہ نہیں کر سکتے پر سواری کرنا، قربانی کے جانور کو ٹھیک ہے آپ محبت پیار سے کھلائیں پلائیں چلائیں، بالکل، اور اس سے دوڑائیں نہیں، اور کوئی اس طرح کی چیزیں نہ کریں جو تکلیف دہ ہوں، باقی قربانی کے جانور پر سواری کرنا اس کی اجازت نہیں ہے یا منع ہے، سواری نہیں کر بعض کا چھوٹے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ماشاءاللہ 10 لاکھ کے، 15 لاکھ کے، 20 لاکھ کے جانور جو لوگ قربان کرتے ہیں، اچھا جس کی نارمل رینج ہے یعنی 40 لاکھ، 40,000، 50,000، لاکھ روپے، کیا ان کی قربانی کرنے پہ اتنا ہی ثواب ملے گا جو 10 لاکھ 15 لاکھ کا کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ نے جو سوال کیا، ہاں ظاہر ہے یہ اس کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت پہ ہے، اس کا نیت پر دار و مدار ہے۔ اللہ پاک نے نوازا ہے، جن کو نوازا ہے اچھا دیا، دل بھی ہے، خرچ کرتے ہیں، ماشاءاللہ جتنا خرچ کریں گے زیادہ ثواب ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور اگر کوئی نارمل بھی قربانی کرتا ہے اور اس کا اخلاص اتنا ہے، اس کے دل کے اندر للہیت، اللہ کی رضا والا عمل اتنا ہے، بالکل، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کئیوں کی قربانیوں پر فائق ہو جائے، اللہ کیونکہ یہ تو ہم روایات میں ہی پڑھتے نا، 1 درہم وہ لاکھ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ سب قتل لے جاتا ہے۔ اب کبھی کسی کے پاس کروڑوں کے حساب سے ہوں تو بالکل، اب اس نے اگر 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کر دیے، اور ایک طرف وہ ہے کہ جس کے پاس گنجائش اتنی نہیں ہے لیکن اس نے پھر بھی اللہ کی راہ پہ خرچ کیا ہے اور قربان کیا ہے، تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یعنی جس کے اندر جتنا، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بڑے پیسوں والے یا بڑی قربانی کرنے والے ان کو اتنا ثواب نہیں ملے گا، یا اس کو یہ ہم اس کو یوں تقسیم نہیں کریں گے، اللہ کی یہ نیت کا ہے۔ نیت، جس کی نیت اچھی اور اللہ پاک اسے عطا فرمائے۔ بالکل، عید قربان، عید قربان، عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے، عید آئی ہر طرف قربان۔ کان سے ایک اور کان نکل رہا ہے کہ یہ عیب میں شمار کیا جائے گا؟ یہ مجھے تو نظر میں نہیں آ رہا۔ ہاں، یہ ہاں جی بالکل واضح ہو گیا، واضح ہو گیا، بہت زیادہ ناراض ہے ماشاءاللہ۔ ان کو پیار والا جو ہے نا وہ ہاتھ رکھیں۔ یہ جو کان ہے نا، یہ کوئی تھوڑا سا ایکسٹرا کوئی اور بھی کان نکلا ہے تو یہ عیب نہیں ہے، عیب نہیں ہے، یہ خوبصورتی کا اس میں- اضافہ۔ جی یہ عیب نہیں ہے، اور یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ وہ جو عیب میں آتا ہے تو وہ کان کا کٹا ہونا، پھر وہ کٹا کتنا ہوا ہے، 1/3 سے زائد ہے یا کم ہے، تو وہ چیزیں عیب میں جاتی ہیں۔ اب یہ سے اس کان کے ساتھ یہ تھوڑا سا یہ نکلا ہوا ہے تو یہ عیب شمار نہیں ہوتا، بالکل۔ اچھا اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کرنے سے پہلے اگر جانور زخمی ہو جائے تو اس کی قربانی ہوگی پھر؟ اب وہ دیکھا جائے گا کس نوعیت کا زخم ہے۔ ایک نارمل جیسے ہمارے ہاں ٹرک پہ اتارتے، گاڑی پر اتارتے، لوڈ ان لوڈ کرتے ہوئے، تو اتارتے ہوئے بعض اوقات کسی کو کوئی چھل جاتا ہے، کچھ اور ایسا زخم آ جاتا ہے، تو یہ مانے نہیں ہوتے قربانی کے لیے، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا بھی عیب نہ ہو، قربانی چھوٹا سا چھوٹا عیب نہ ہو، اور لیکن اگر نارمل کہیں سے کھال کٹ گئی یا کچھ ایسے، کیونکہ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، ٹرک میں آتے ہیں، کہیں نہ کہیں کیل لگ گیا، کچھ اور پاؤں لگ گیا، ٹوٹ گیا، یا مثلا کوئی ایسا نہیں زخم ہو گیا کہ پاؤں ٹوٹ جانا یعنی لنگڑا ہو جانا،
پھر وہ اس کے کی مسائل قربانی جدا، پھر اس کے مسائل جدا کہ لنگڑا پن ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، اور اس کی بھی ڈیٹیل تفصیل یوں بیان کی کہ ایسا جانور ہے کہ جو چلنے پر قادر ہی نہیں ہے، وہ چل کر قربان گاہ پہنچ ہی نہیں سکتا، نہیں پہنچ سکتا. تو اس کی قربانی نہیں ہو، اچھا اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو وہ ہاں، کیا جانور دوسرا لے گا وہ؟ ظاہر ہے پھر اس کو احکامات جو ہے نا وہ جدا ہیں. جو غنی شخص ہے اس پہ لازم ہوگا کہ وہ اس کو تو جیسے بھی اس کو فروخت کرے اور نیا جانور وہ اس کو لے کر آئے. اللہ. قربانی کس بندے پر لازم ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ اچھا سوال ہے. قربانی دیکھیں اس آدمی پر، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی انسان جو بالغ ہے اور مقیم ہے، یعنی قربانی کے دنوں میں حالت سفر مسافر شرعی نہیں ہے اور غنی ہے. بالکل. اب غنی شخص عام طور پہ پیسے کو ہی پوچھا جاتا ہے کہ کس پر ہے، تو جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یہ تو ہے نصاب. اگر یہ الگ الگ کسی کے پاس ہے تو اس پہ قربانی لازم. اب اگر کچھ سونا یا کچھ چاندی، تو کچھ سونا ہے اس کے ساتھ چاندی ہے، یا چاندی نہیں ہے کیش رقم ہے کچھ، یا حاجت سے زائد سامان ہے، تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے مجموعی طور پر اگر قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے تو اس پر قربانی لازم ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہر یہ اس سب میں- چیزیں نہیں ہیں ہر ہمارے اس پاس، آدمی پر قربانی لازم ہو جائے گی، چاہے کیش کی صورت میں یہ اتنا اماؤنٹ اس کے پاس موجود ہو، یا پھر اس کے پاس سونے چاندی کی صورت میں ہو، یا اس کے پاس ایکسٹرا پلاٹ کی صورت میں ہو. اب یہ گھر میں رہتا ہے، ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے، اچھا گھر شمار نہیں کیا جائے گا؟ یعنی یعنی نہیں، جو گھر کے اپنا علاوہ؟ حاجت، ہاں جی، جو اپنا حاجت والا ہے نا، جو حاجت جس میں رہائش ہے یہ وہ ٹھیک اس ہے. میں شمار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر حاجت کوئی کی مثلا کوئی کروڑ گاڑی 2 کروڑ کا یا- پلاٹ ہے تو وہ شمار کیا جائے گا نا اس میں؟ جی جی، نہیں اتنا لمبا چوڑا نہ بھی ہو، 5 لاکھ کا ہو. اچھا وہ بھی اسی میں شمار کیا اسی جائے گا میں جو شمار اس میں رہتا نہیں ہے وہ. جی ہاں، ایک پلاٹ ہے، دکان ہے، یا کوئی بھی حاجت سے زائد سامان بھی ہیں، تو سامان بھی. قربانی کے وجوب کے لیے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ 52.5 تولے چاندی. اگر ہم آج کے دور کی بات کریں، 52.5 تولے چاندی 2025 کی ہم بات کریں تو تقریباً 1,75,80 یہ اس کا نصاب بن رہا ہے. ٹھیک. 52.5 تولے تو ٹھیک ہے. اتنی مالیت اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی لازم ہوگی، وہ چاہے مرد کے پاس ہو یا عورت. عید قربان، عید قربان، عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے، عید آئی ہر طرف قربانیوں کی دھوم ہے، نہ کرے واجب ادا جو وہ بڑا محروم ہے، وہ بڑا محروم ہے. عید قربان. اچھا یہ مفتی صاحب اتنا خوبصورت ماشاءاللہ جانور ہے. اچھا مفتی صاحب یہ یہاں سے ان کا خون نکل رہا ہے تو کیا مثلا یہ نارمل کہلائے گا؟ یہ ایب میں تو نہیں ہے، نارمل ایک مثلا ٹچ لگا ہے یہ؟ جی ہاں، کٹ سا لگا ہوا ہے، اور یہ ایسا عیب نہیں ہے کہ عیب جس نہیں ہے. کی وجہ سے اس کی قربانی نہ ہو، ایسا عیب نہیں ہے. اور امید ہے قربانی آنے تک یہ بھی بھر جائے گا جو بڑھ کچھ جائے اس گا، کو، وہ صاف ہو جائے کیونکہ گا. یہ جانور جہاں بھی بیٹھتے اٹھتے یا ٹرک پہ آتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں یہ نشانات ایسے کٹ لگنا یہ ایک عام معمول کی بات ہے کہ بالکل ان کے صحیح. لگ جاتے ہیں. لیکن کبھی اگر ایسا کٹ یا ایسا کچھ ہو جانا کہ جس سے اس کا عضو ضائع ہو یا عضو ڈیمیج ہو تو پھر اس کے مطابق ضرور ہمیں پوچھنا چاہیے. جیسے پچھلے سوال کے اندر لنگڑا پن جی جی یا اسی طرح دم کٹ گئی، کبھی کان کٹ گیا، مختلف چیزیں ہیں تو پھر اس کے مطابق ہم دیکھیں. جانور کو بھی نظر لگتی ہے بالکل نظر لگے گی، تو کیوں نہیں اس کا کیا کرنا چاہیے؟ جانور کو یعنی بھی- جانور کو دیکھیں اور کیا- ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تبارک ماشاء اللہ، اللہ. اور اس طرح کے کلمات کہنے چاہیے. اور اچھا یہ جو جب جانور یہ کہہ لیں گے تو انشاءاللہ نظر جانور جو خریدتے ہیں اس میں تو آپ نے بتایا کہ اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے. جو جانور سیل کر رہے ہیں یعنی جو ان فارم یہاں پہ لگایا ہوا ہے اور اتنے خوبصورت جانور ہیں تو کیا ان کو بھی اچھی اچھی نیت ان کی بھی ہونی چاہیے مفتی صاحب؟ دیکھو اس میں یہی ہے کہ اچھی نیتیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمانوں کے لیے قربانی کے لیے ان کو پال لیں، اور اس میں ہمارے لیے بھی رزق حلال کا ایک ذریعہ ہے. اور ظاہر ہے ہم ان کو یہی کہیں گے کہ یہ جب بیچیں گے تو یہ لوگوں کی بھی اس میں رعایت کا خیال رکھیں. بعض اوقات بہت زیادہ ڈیمانڈ اور بہت زیادہ جو ہے وہ ریٹ کے اوپر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ نفع کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے 2 طرح کی باتیں فرمائی. ایک مرتبہ تو یہ فرمایا کہ جو قربانی کر رہے ہیں نا تو
وہ جانور لیں اور جو ریٹ مانگا جائے اس میں کم ہی نہ کرائیں، کیونکہ آپ کا سارا پیسہ تو اللہ کی راہ میں جا رہا ہے۔ یہ بھی آپ نے ایک بلکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم نے بھی ایک جانور تلاش منڈی میں کیا تھا، تو جتنے ریٹ مانگا تو ہم نے اتنا ہی دے کے اور اسے لے لیا۔ ایک تو آپ نے خریدنے والے کو فرمایا۔ اچھا جب بیچنے والے کی بات آتی ہے تو وہاں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی یہ تعلیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا، تو اگر نفع آپ کو بھی مناسب مل رہا ہے اور پھر آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ بیچ دیں، فروغ کریں، جس میں مسلمانوں کی خیر خواہی۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے بھی پورے سال پالے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے تو کوئی ان کے پاس پچھلے سال پچھلے سال کے تو یہ چلتے رہتے۔ اچھا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پچھلے سال ان کو ریٹ لگے تھے، نہیں سیل نہیں کیا انہوں نے، سیل نہیں کیے، اچھا اس میں پچھتاتے بھی ہوں گے بعد میں کہ یار یہ تو اتنے کاش بیچ دیتا تو۔ ہاں اچھا مفتی صاحب ایک بہت زیادہ سینسیٹیو سوال ہے کہ اس میں بعض دیکھا جاتا ہے کہ خاندان میں اور بھائیوں میں ایک بھائی بزنس کر رہا ہے، ایک بھائی جاب کر رہا ہے۔ اچھا جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بچے تو بڑے خوش ہیں کہ وہ والد جو ہے نا وہ ہر سال جانور بھی لے کے آتے ہیں، مثلا بچے گھماتے بھی ہیں۔ اچھا ایک بھائی جو جاب کر رہے ہیں وہ گھر کا خرچہ بڑا مشکل سے نکال رہے ہیں، مہینہ بڑا مشکل سے نکال رہے ہیں۔ اچھا وہ جانور لینے کی تو دور کی بات، وہ مہینہ خیر سے نکل جائے وہ دعا کرتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ بچے اگر فرمائش کریں گے کہ پاپا آپ جانور کب لے کے آ رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب یہ ایک دنیا کا ایک ہم نے دیکھا ہے کہ بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، خاندانوں میں بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، علاقوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو کیا ایسا اگر ہو جائے کہ بھائی جو ہے نا اپنے بھائی کو مثلا ایسا سپورٹ کرے کہ بچوں کو بھی فیل نہ ہو اور اس کو اس طرح اس کو لے کے چلے کہ ان کے بچے بھی خوش ہیں، ان کے بچے بھی خوش ہو جائیں، ان کے بچے بھی خوش ہو جائیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ دیکھیں ہے تو اچھی بات ہے، لیکن میں اس کو دو تین زاویے سے گفتگو کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جاب کر رہا ہے یا نارمل گھر میں خواتین ہیں وہ یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ ہم پہ قربانی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بالکل قربانی کا نصاب اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت یا اتنا سونا چاندی مجموعی طور پر یا کسی طرح بھی حاجت سے زائد سامان اگر اتنی مالیت کا ہے تو آپ پر قربانی لازم ہوگی۔ اب گولڈ عام طور پہ خواتین کے پاس رکھا ہوا بعض ہوتا ہے ٹھیک ہے، اب بھلے 2 تولے ہیں 3 تولے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ پیسے یا حاجت سے زائد سامان ہوتا ہی ہوتا ہے کہ وہ ملا کر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی، تو ان پر ایک حصہ قربان کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے جس کی ملکیت میں وہ ہے۔ تو اب اگر یہ سمجھیں کہ گھر ہمارا چل رہا ہے، مشکل سے چل رہا ہے، گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، جتنی آمدنی ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کو پہلے سے اپنا ذہن بنانا ہے کہ آپ پر قربانی بھی ہے۔ ٹھیک ہے آپ جانور بڑا نہ لائیں، ٹھیک ہے آپ الگ سے بکرا بکری نہ لائیں، آپ ایک حصہ بک کروا لیں، ایک حصہ آپ کر لیں اور اپنی قربانی کو آپ ادا کریں۔ پہلی بات تو یہ۔ اچھا اگر کسی بھائی کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ نہ واجب ہے نہ خریدنے کی قوت ہے، بالکل نصاب کے حساب سے وہ اس کو نصاب ہے واجب بھی نہیں اور خریدنے کی قوت بھی نہیں، اب وہ کیا کریں؟ تو اب ایسے شخص میں جب آپ نے کہا کہ اس کے دیگر بھائی ہیں یہ سب چیزیں مل کے تو کوشش یہی کرنی چاہیے ان بھائیوں کو کہ کچھ نہ کچھ ایسے مواقع پر تعاون کریں، چاہے وہ جانور بھیجیں اور یا ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ آپ ان کے لیے میسج دے رہے ہیں کہ جو قربانی کرتے ہیں، اچھا جو قربانی کرتے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ سب میرا کمال ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب کو یہ تو ہر وقت ہی اسے یہی سوچنا ہے، بلکہ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے جس میں ایک شخص نے اپنے بھائی سے متعلق آ کے کہا تھا کہ میری کمائی میں سے میرا بھائی وہ کم کماتے ہیں یا نہیں کماتے ان پر بھی خرچ ہو جاتا ہے، اللہ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فرمایا گیا کہ تم نہیں جانتے ہو سکتا اس کی وجہ سے رزق تمہیں ملے گا۔ اور یہ تو روایات میں موجود ہیں کہ محتاجوں کی وجہ سے، کمزوروں کی اور ضعیفوں کی وجہ سے، بلکہ روایات میں جانور اور چپائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرماتا ہے، بالکل ایسا ہی۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اور کئی روایات ایسی آپ کو ملیں گی جن میں فرمایا کہ اگر زمین پر جانور نہ ہوتے، چوپائے نہ ہوتے، ضعیف نہ ہوتے تو پھر بارش نازل نہ ہوتی، یہ چیز نہ ملتی، یعنی یہ اللہ کسی اور کے ذریعے سے وہ عطا فرما رہا ہے۔ تو ایسے افراد کو بھی ضرور یہ کرنا چاہیے اور جن کے ساتھ بھلائی کریں وہ ان کا احسان مانیں۔ بالکل ایسا ہی۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات جو غربت میں ہے اور غربت میں بھی ہے اور ساتھ ساتھ تکبر میں ہے، یہ بہت برا ہے۔ اللہ اس کو روایت میں فرمایا ہے کہ ایک ہے ہی فقیر اور ایک متکبر شخص، اللہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔
यानी यानी एक हर हाल कभी में- हम, हाँ जी, हर साल ये हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा हर हाल में अल्लाह का शुक्र, और देखना भी चाहिए उसमें ना। कभी कभी ऐसा है कि हम ऐसे अफराद को देखते हैं कि जो बहुत माल दौलत अल्लाह ने उनको दिया है, लेकिन उनके अंदर आजिज़ी बहुत है, उनके अंदर वो ऐसा उनके ज़ाहिर से लगता नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा कोई अपनी दौलत पर तराना है, फ़ख्र है, सब कुछ है, या आम हालत में उनके बहुत कोई आलीशान कपड़े, लिबास, इस तरह नॉर्मल जैसे ज़िंदगी चलती वो बिल्कुल चली ऐसा ही होती। है। लेकिन उनके बारे में अगर पता चलता है कि ये कितना अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, चाहे मसाजिद हो, चाहे मदारिस हो, चाहे कुर्बानी हो, चाहे गरीबों को खाना खिलाना हो, अच्छा कोई आफत आ जाए, सैलाब, दीगर और ऐसी चीज़ें, तो ऐसे लोग कई ऐसे खर्च करने वाले भी होते हैं। लेकिन बहरहाल हर एक के बारे में हम यही कहेंगे कि हर एक जिस हालत में है अल्लाह का शुक्र अदा शुक्र करे, अदा करना चाहिए। और कोई भी अपने अमल से ऐसी चीज़ें ज़ाहिर ना करे कि जिसकी वजह से उसके अंदर फ़ख्र, तकब्बुर और कोई ऐसी चीज़ें पैदा हो बिल्कुल जाए। ऐसे। एक तो फैक्ट्री जिन पर ओनर, एहसान किया जाए उसे अपने भाइयों का शुक्रिया अदा भी करना ऐसे चाहिए। एक फैक्ट्री ओनर जो है वो 400 लेबर हैं, 500 लेबर हैं और एक चौकीदार है। हो सकता है चौकीदार के सदके उसको सब मिल रहा हो। बिल्कुल, ये तो करना चाहिए, इससे मैं तो यही तो ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद आई हर तरफ कुर्बानियों की धूम है, ईद आई हर तरफ कुर्बान। जी मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला आप देख रहे हैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत स्पेशल मवेशी मंडी। मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ते हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब, हमारे नाजरीन में ऐसे होंगे जो सवालात आपसे करना चाहते हैं, तो वो उनका क्या तरीक़ेकार है, किस तरह आपसे सवाल कर सकते हैं? ये नहीं, मुझसे नहीं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से सवालत कीजिए। मुफ्ती तो आप अभी तशरीफ और यहाँ तो हम माशाल्लाह जो भी आते हैं तो मसले मसाइल इसमें पूछ ही रहे हैं, मसाइल वगैरह। देखें, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ से मुख्तलिफ मौक़े पर ऐसी सर्विस दी जाती हैं। जैसे अभी हज के दिन हैं, बिल्कुल, तो बतौर ख़ास दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ से एक हाजियों के लिए नंबर जारी हुआ कि जिसमें वो हज की रहनुमाई सारे ले मसाइल वो सकते हैं, पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं। बल्कि हम कहेंगे ये हमारी स्क्रीन पर ये नंबर देख लें और इस नंबर पर रब्ता करें और व्हाट्सअप करें इस नंबर पर, तो हज से मुतालिक उनको रहनुमाई कर दी जाएगी। और नॉर्मल ये आम शरई रहनुमाई, दीनी मसाइल पूछने हैं, तो उसके लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का ये नंबर है और ये पूरा साल यही रहता है। बिल्कुल ठीक। तो इस नंबर पर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रब्ता करें और उस पर रहनुमाई ली जा सकती है। अच्छा, आपके शहर में जहाँ आप रहते हैं वहाँ अगर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की कोई शाख मौजूद है, मिसाल के तौर पर आप कराची में हैं तो कराची में 6 दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है। अच्छा, हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है। इसी तरह लाहौर में 3 दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, फैसलाबाद में भी है, तो 1 to 1 मुलाकात कर सकते हैं। गुजरांवाला, गुजरात, ओकाड़ा शहर, सरगोदा, तो ये सारे ऐसे शहर हैं कि जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में। तो बिल्कुल 1 to 1 मुलाकात। इसके कोई चार्जेस वगैरह कितने हैं? एक कोई मुफ्ती साहब से मुलाकात करने के लिए चार्जेस नहीं है। कोई चार्जेस नहीं है। आप आइए और आपकी डायरेक्ट मुलाकात भी हो जाएगी। तमाम में मुफ्तियान कराम मौजूद होते हैं। और बल्कि मैं आपको बताऊँ, कभी कभी ऐसा होता है कुर्बानी के दिनों में, एक बार तो हमारे एक दारुल इफ्ता में एक आदमी वो अपना जानवर भी लेकर आ गया था। अच्छा, दारुल इफ्ता लेके आ गए दारुल इफ्ता में दायरा बाहर लेकर आया, मतलब बाहर गली में रोड पे कि ऐब होगा कहीं उसका ये क्या जानवर है, तो उसमें वो कट लग गया उसके, वो कहीं ग्रिल में कान उसका फंस गया था, तो वो चिर गया पूरा। तो वो उन्होंने रस्सी पकड़ी, तो उनके करीब था, उनके इलाके में दारू था, तो वो लेके आ गए कि भाई आप मुफ्ती साहब बाहर आ जाएं, देख लें क्या जानवर देख लें हमारा, तो हम इसके हवाले से मुतमिन हो जाएंगे। तो खैर हमारे मुफ्ती साहब गए, उन्होंने रहनुमाई उसकी की। और या मैं मसला भी अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर कान ऐसे चिर जाता है तो चिर जाने से ये नहीं होगा कि उसकी कुर्बानी नहीं होगी, चिर जाने से ये नहीं होगा उसकी कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी हो जाएगी। अलबत्ता छोटा ऐब है ये, और कुर्बानी में छोटा सा छोटा ऐब भी नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर 1/3 से ज़ायद कोई जानवर का 1/3 से ज़ायद कान कट जाता है, बिल्कुल जुदा ही हो जाता है, तो फिर ये ऐसे ऐब हैं कि जिनकी वजह से कुर्बानी। मुफ्ती साहब, जो जानवर लेके आए, ये कितना प्लस पॉइंट है। उसके दिल में दर्द था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं लाखों रुपए खर्चा कर रहा हूँ और मेरी कुर्बानी ना हो। जी वो दर्द था, तब वो लेके आया ना उनको। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बात ऐसा ऐसे ही भी है। होते हैं कि जाने दो, कोई नहीं, मसला नहीं है,
مثلا یعنی ہم نے اچھا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نماز کے فرائض واجبات نہیں، بس ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بس اللہ بڑا ہے نا، اللہ قبول کر لے گا. یہ سب سے زیادہ قربانی کہیں گے، دیگر اور بھی کئی مسائل، بلکہ نہیں حج پوچھتے لوگ. جیسی عبادت میں دیکھیں، نہیں پوچھتے لوگ، حج میں لوگ لاکھوں لاکھ خرچ کر کے، خرچ کر کے آتے ہیں. اب لاکھوں روپے آپ خرچ کر کے کہیں، لیکن آپ یہاں پہ 20 منٹ 25 منٹ نہیں 1 گھنٹہ نہیں نکال لیتے کہ آپ پوچھ لیں. یہی وجہ ہے لوگ احرام کے حوالے سے ایسی غلطیاں کر رہے ہیں وہاں جا کر، بالکل ایسا ہی، اور جہاں بڑی بڑی غلطیاں جہاں سے احرام کی نیت کرنی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ احرام تو ہمارا بیگ میں رہ گیا، بیگ لیگیج میں جمع ہو گیا، ہاں ہم وہاں پہ پہن لیں گے، ہم جدہ پہن لیں. ہاں جدہ پہن لیں گے. ارے بھائی جدہ پہننے سے نیت آپ پہلے کو کہاں کرنی ہے؟ ایک دم لازم آپ پر ہو چکا ہے اللہ یہ کہ آپ کسی میقات پر چلے جائیں اور پھر آپ وہاں جا وہاں سے کر پہن کر اور احرام کی نیت کر کے پھر آپ آئیں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی حاجی حج کے لیے گیا ہے تو کیا اس کو یہاں پاکستان میں بھی قربانی کرنی پڑے گی یا وہاں پر مثلا وہ اپنے کیا ہوگا سلسلہ، اس کو یہاں پر اپنے ملک میں بھی قربانی کرنی پڑے گی؟ 2 طرح کی قربانیاں، ایک تو قربانی وہ ہے کہ جو ہم یہ قربانی عید قربان پہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ایک یہ حج تمتع اور حج قران. بالکل حج تمتع اور حج قران جو یہ حج کر رہے ہیں ان پر حج کے شکرانے کی ایک قربانی ہے جو کہ وہیں ہوگی، بالکل، وہ یہاں نہیں ہو سکتی، یہاں نہیں ہو سکتی، وہ وہیں پہ کرے. وہ وہیں کرے. بقیہ جو عید قربان کی قربانی ہے تو اس کی شرائط میں سے یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں وہ مسافر شرعی نہ ہو، مسافر شرعی نہ ہو. اب حاجی جب مینا میں جمع ہوتے ہیں تو مینا کے اندر، اور یہ جو سفر ہوتا ہے، حج کا جو سرکل سفر ہے، اس سے پہلے اگر ان کو مکہ مکرمہ میں 15 دن رہ چکے ہیں وہ، تو وہ کہلائیں گے مقیم. وہ پھر مینا میں بھی مقیم ہوں گے، وہ عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، اور پھر مینا میں وہ مقیم ہی رہیں گے. جن کو حج سے روانگی سے پہلے 15 دن 15 راتیں مکہ مکرمہ میں گزر گئی ہیں. لیکن مفتی صاحب یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ان کا تو سفر ہی رہتا ہے. کوئی 15 دن ان کے پہلے ہو گئے، مثلا جیسے 40 دن کا کوئی پیکج لے کے جاتا ہے اس کے لیے، ہاں تو اب 40 دن کا پیکج لے کے گیا ہے، 15 دن وہ پہلے رہ رہے ہوتے ہیں، پھر حج کے ایام شروع ہوتے ہیں. حج کے بعد بھی وہ مکے میں کچھ نہ کچھ دن رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے 30 دن یا 31 دن 31 دن یہ مکے میں ہی ہوتے ہیں، پھر مدینہ منورہ، تو پھر وہ قربانی کر سکتے ہیں. مختلف شیڈول ہوتے ہیں، کسی کا پہلے کسی کا بعد. خلاصہ یہ ہے کہ 15 دن اگر مکے میں پہلے حج کے دنوں سے پہلے 15 دن اگر آ چکے ہیں تو یہ مقیم ہے. اب اگر ایسا شخص غنی بھی ہے، قربانی کے نصاب والا بھی ہے، تو پھر اس پر قربانی بھی لازم ہوگی. اب اس کو یہ اختیار ہے کہ یہ عید قربان کی قربانی چاہے مینا میں جیسے دوسری حج کی قربانیاں کر رہا ہے تو وہاں یہ بھی قربانی کر لے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ یہ قربانی یہاں بھی اپنے شہر میں یا اپنے ملک میں جہاں کہیں بھی ہے. لیکن اس میں ایک عبدالرحمن بھائی ایک بات اور یاد رکھنی، اب اگر کوئی حج پر ہے یا کوئی دوسرے کسی ملک سے پاکستان میں کسی کو کہتا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دو، تو اب اس کی طرف سے جو قربانی یہاں پر ہو تو وہ اس وقت ہو جب وہاں بھی قربانی کا ٹائم ہے، دن ہے قربانی کا ٹائم، اور یہاں بھی قربانی کا. صحیح ہے، کیونکہ وہاں ایک دن پہلے اگر قربانی ہے اور یہاں ابھی 9 ذوالحجہ ہے، وہاں 10 ذوالحجہ ہے، تو اس کی قربانی کہاں سے ہوگی؟ نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک. تو پھر اس شخص کی طرف سے قربانی ہم اس اگلے دن، یعنی جیسے ہماری 10 تاریخ ہوگی اور ان کی 11 ہو جائے گی. 11 ہوگی. اب یا ہماری 11 ہوگی تو ان کی 12 ہوگی. تو ایسی ٹائم میں کرنی ہے کہ دونوں کے ٹائم آپس میں قربانی کے میچ ہو جائیں. مطلب میچ یوں ہو جائیں کہ قربانی وہاں بھی قربانی کے دن شروع ہو چکے اور یہاں بھی قربانی کے دن شروع ہو چکے. یہ چاہے امریکہ میں کوئی آپ کا شخص رہتا ہے یا کسی اور طرح کوئی بھائی رہتا ہے، آپ کسی بھی ملک میں کرنے چاہ رہے ہیں، کیونکہ بعض ایسے ملک ہوں گے جہاں قربانی ایک دن پہلے ختم ہوگی. اب ہمارے یہاں تیسرا دن ہے تو جہاں ایک دن پہلے ہوئی تھی تو وہاں تیسرا دن گزر گیا، تو اب اس ملک والے کی یہاں قربانی نہیں ہوگی. تو یعنی یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. تو جو درست طریقہ ہے کہ دونوں جگہ قربانی کا وقت اور قربانی کے دن ہو. اچھا جو بات ہماری چل رہی تھی مقیم حاجی پر، یعنی مقیم ہو جاتا ہے اور غنی بھی ہے، اس پر قربانی لازم ہوگی. لیکن وہ حجاج کرام جو مسافر ہیں، مینا جانے سے پہلے بھی وہ سفر شرعی ان کا، اور مسافر شرعی ہے کہ ان کے 15 دن ہوئے ہی نہیں ہوئے، تو ابھی 5-7 دن ہوئے تھے، اب مینا کے دن شروع ہو گئے، تو وہ مسافر شرعی ہے. تو اب یہ اگر شخص ایسے ہی حج کے دنوں میں بھی مسافر ہے چکے تو اس پر عید قربان کی قربانی لازم نہیں ہوتی، الا یہ کہ 12 ذوالحجہ کو اگر یہ کنکریاں مارنے کے بعد
پھر مکہ میں اگر آ جاتے ہیں غروب آفتاب سے پہلے اور اب ان کا 15 دن کا ارادہ ہے یہاں رہنے کا، تو پھر شرائط پوری ہوئی تو ان پر قربانی لازم ہوگی۔ اگر ڈیٹیل ہے پوری اس میں۔ اب دیکھیں یہ ایک قربانی کی آپ نے بات کی تو کتنی اس میں وسعت ہے، کتنی اس میں تفصیل ہے۔ تو اس طرح کچھ جاج کرام بھی اپنے شرعی دینی مسائل، وہ چاہے قربانی سے متعلق، کفارے سے متعلق، تو ان کو لازمی یہ پوچھ کر جانے چاہیے تاکہ ایک تسلی بھی ہو کہ ہمارا یہ عمل بھی ہو چکا ہے۔ اچھا، وہ اگر حاجی اگر مسافر ہے اور اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ قربانی یہاں شہر میں کرے، اگر اس کے باوجود بھی اگر کرتا ہے تو جائز ہے، جائز ہے نا، کر بالکل۔ سکتا ہے ہم وہ۔ تو بات کر رہے ہیں واجب اور غیر واجب کی، واجب کہ واجب ہوا یا واجب نہیں ہوا۔ لیکن اگر کسی پہ قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ مسافر شرعی ہونے کی وجہ سے واجب نہیں ہے، چاہے مال نہ ہونے کی وجہ سے واجب نہیں، لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے تو قربانی تو اس کی ہوگی، ثواب بھی اس کو ملے گا۔ بلکہ وہ شخص جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ شرعی فقیر ہے، مطلب اس کے پاس اتنا نصاب نہیں ہے، لیکن وہ قربانی کی نیت سے بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ کچھ بھی خرید لیتا ہے، تو اب اس پر اس جانور کی قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب اس پر واجب ہو جائے گا، اس نیت سے اگر خرید لیتا ہے۔ اگر اس نے خرید لیا کہ میں قربانی کروں گا، شریعت نے اس کو نہیں کہا تھا، لیکن اس نے کہا میں خرید لیا۔ اب بعض ایسے بھی ہوتے ہیں 1 سال پہلے خرید لیتے اب بھلے جب بھی قربانی کی نیت سے اگر اس نے خرید لیا تھا اور ہے وہ شرعی فقیر، تو اس پر قربانی اس کی لازم ہے، وہ ہو جائے گی۔ یعنی اس مثال کو یوں سمجھیں کہ کسی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد 2 نفل نہیں پڑھے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اب گناہگار ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جس نے 2 نفل شروع کر لیے، تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، اس کو پورا کرنا واجب۔ بہت اچھی مثال آپ نے۔ تو یوں کئی چیزیں ایسی ہیں، اور قربانی میں بھی یہی کہ واجب نہیں، لیکن اگر اس نے جانور خرید لیا تو اب اس کی قربانی کرنا یہ واجب۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ گائے کے 7 حصے ہیں، جی، اچھا جن حصوں کا مثلا ہماری نیت ہے تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے؟ یعنی مثال کے طور پر والد صاحب کا ایک حصہ ہے، والدہ کا ہے، بہن کا ہے، بھائی کا ہے، تو وہ بھائی سے اجازت لینا ضروری ہے یا ہم اپنی طرف سے بھائی کا حصہ ڈال دیں؟ قربانی ایک عبادت ہے جو اس پر لازم ہے اور آپ اس کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ، تو جن کی طرف سے کسی دوسرے نے قربانی کرنی ہے تو وہ یہی صورت ہو سکتی کہ اس کی اجازت ہو اور پھر ہی قربانی ہوگی۔ اچھا، اس کی اگر اجازت نہیں ہے، اس کو نالج بھی نہیں ہے کہ میرے حصے کا، اب اس کی 2 طرح کی چیزیں، ایک ہوتی ہے اجازت بظاہر لفظوں میں صراحت کے ساتھ لینا کہ آپ کی طرف سے ہم قربانی کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ قربانی ہو رہی ہے آپ کی طرف سے سب بھائیوں بہنوں کی۔ جی ہاں، جیسے گھر میں آپ دیکھیں حاجی صاحب، والد صاحب جو بھی وہ جانور لاتے ہیں، اب وہ گن رہے ہوتے ہیں، سب کو گھر والے کی، گھر کی بہوؤں کو پتہ ہے ہماری طرف سے قربانی ہو رہی ہے، بھائیوں کو پتہ ہے، بہنوں کو پتہ ہے قربانی ہو رہی ہے، جو غیر شادی شدہ اس گھر میں رہتے ہیں، یعنی تو یہ تو ان کو طرف سے انڈرسٹوڈ ہے تو ٹھیک ہے قربانی ہو جائے گی۔ لیکن آپ دیکھیں ایک بھائی بالکل جدا کسی اور جگہ رہ رہا ہے، بہن کی شادی ہو گئی، وہ اپنے سسرال رہ رہی ہے، تو اب اس کو تو یہ انڈرسٹوڈ نہ اس کی اجازت نہ انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ اب قربانی کے معاملات بعض اوقات اگلی فیملی کے ساتھ متعلق ہو رہے ہیں تو وہاں ہو رہی قربانی کرے گی، وہاں وہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہ والد صاحب چاہیں کہ اپنی اس بیٹی کی بھی قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے پھر انہیں بتا دیں، انہیں اجازت لے لیں کہ ہم آپ کی قربانی یہاں کر رہے ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے اب وہ اجازت ظاہر لفظوں سے لے تو بھی ٹھیک ہے، یا پھر اگر دلالتاً یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ اجازت شامل ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی قربانی ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، نبی پاک نے قربانی کی تو ایک اپنی طرف سے کی، ایک امت کی طرف سے کی، اور ہمارے حاضرین میں ایسے ہوں گے جن اللہ تبارک و تعالی نے بڑا نوازا ہے، تو کیا ایسا ہو کہ بھائی قربانی ہم کر ہی رہے ہیں کہ ایک جانور ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر بھی کریں؟ تو اگر آپ کی طرف سے اگر کوئی میسج۔ بالکل ایسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنا، اور بلکہ حضرت مولا کائنات حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، ہر سال، اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے میرے خلیل یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے مجھے وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ ایک آپ اپنی طرف سے تو کریں، وہ ایک میری اپنی طرف بھی سے کرتے اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کرتے، بلکہ ایسے کئی علماء اور گزرے، اولیاء گزرے کہ قربانیاں کرتے رہتے، اور بکثرت، یہ ایک بھی ضروری نہیں ہے۔ بعد میں نے ایسے بھی اسلاف کے واقعات پڑھے کہ جنہوں نے ایک عید قربان پر
یعنی درجنوں قربانیاں نبی پاک علیہ السلام کے نام کی ہیں. سبحان اللہ. یعنی جن کے پاس جانور ہے اور انہوں نے قربانیاں کی. یعنی اللہ ان کی تبارک اگر و تعالیٰ زندگی میں تقسیم کیا جائے کہ کتنے قربانیاں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ کی. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خوبصورت جانور، سب سے اعلیٰ جانور ایک طرح کا لیتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور ان کے گھر میں سب سے پہلے قربانی وہی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی وہ قربانی کرتے ہیں. تو یہ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہم قربانی اب تو یہ ایک اچھا عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی قربانی پوری امت کے لیے کافی ہو گئی. وہ حضور السلام شارع علیہ السلام ہے، بالکل ایسا ان کو اختیار ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک بکرا ہو تو وہ ہم کہیں کہ 2 کی طرف سے، 10 کی طرف سے، 50 کی طرف سے ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. وہ ایک کی طرف سے ہی ہوگا. لیکن نبی پاک علیہ السلام پوری امت کی طرف سے ایک ہی ذبح فرماتے. یہ آپ علیہ السلام شارع ہیں اور آپ کو یہ اختیارات ہیں، اور آپ نے اس کے تحت سب کی طرف سے وہ قربانی فرمائی ہے. بعض اوقات مرحومین کے نام پر، اپنے مرحومین کے نام پر یا اولیاء کے نام پر ایک جذبہ ہوتا ہے قربانی کریں، صحابہ یا نبی پاک علیہ السلام. اچھا وہ اپنی قربانی کو یا چھوڑ رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا کہہ رہے ایک ہی کر رہے ہیں تو ہم حضور علیہ السلام کی طرف سے کر دیں. دیکھیں اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ اپنا واجب ادا کر لیں اس نیت کے ساتھ باقاعدہ. ٹھیک ہے، آپ اپنا واجب ادا کریں. پھر آپ آگے مزید تو طاقت ہے تو آپ وہ کریں. بالکل. اسی طرح مرحوم اور دیگر کے اعتبار سے تو وہ ان کو یہ چاہیے کہ اپنے وجوب کی نیت کے ساتھ اس قربانیوں کو وہ ادا کریں. اگرچہ اس میں فقہاء کرام نے کلام فرمایا ہے، کسی نے بغیر کسی وصیت کے مرحوم کی طرف سے وہ قربانی کی ہے تو خود اس پر بھی واجب تھا تو اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا. لیکن بہرحال ہم یہی مشورہ دیں گے کہ بالتعیین کر کے اپنا واجب ادا کریں. پھر اللہ نے دیا ہے تو مرحومین کی طرف سے کریں، اولیاء کی طرف سے کریں، نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے کریں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کو ایک جانور ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نام پر قربانی کرتے ہیں تو وہ جانور کا گوشت ہم خود کھا سکتے ہیں یا وہ باہر تقسیم کریں، کیا کریں؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو جانور آپ نے ذبح کیا تو اس کے گوشت کے مالک آپ ہی ہیں، اور آپ کھا سکتے ہیں. بالکل کھا سکتے ہیں. جیسے آپ اپنی قربانی کے گوشت کے مالک ہیں، آپ چاہیں تو 3 حصے کر لیں، ایک حصہ گھر پہ رکھیں، ایک فقراء، ایک عزیزوں کو دیں. ٹھیک ہے. چاہیں تو سارا بانٹ دیں، چاہے سارا گھر پہ بھی اگر ضرورت ہے تو آپ گھر پہ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن زیادہ بہتر 3 حصے والی صورت ہے، وہ مستحب عمل ہے. تو یہ اس میں اب اختیار ہے. یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوا تو اب ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. ہاں خوبصورت ایک عمل یاد آ گیا مجھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا. آپ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمہ فرماتے کہ میں ہر سال ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک والد مرحوم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو حضور السلام کی قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا نا، وہ سارا کا سارا سادات کو دیا تھا، ان کو پہنچا دیتا. اچھا جو والد مرحوم کی طرف سے قربانی کی جاتی نا تو وہ فقراء میں تقسیم کرتے، اور جو میری طرف سے قربانی تو اس کے پھر 3 حصے کر کے ایک گھر میں ایک تقسیم کرنا، ایک عزیزوں کو دینا، ایک فقراء میں دینا. تو یہ کمال کی باتیں ماشاءاللہ. اور کہتا ہوں کہ ان کا حصہ ہے، یعنی انہوں نے یہ نیت کے ساتھ کہ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر ہوا ہے تو حضور کے ہی گھرانوں میں، یعنی اہل بیت اطہار اور سادات کے اندر ہی یہ گوشت پہنچ جائے. تو یہ بھی بہت اچھی نیت ہے، میسج بھی ہے، بہت بڑا میسج بھی. الحمدللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے میں مفتی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے وقت دیا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. سلسلہ آپ دیکھ رہے تھے دارالفتہ اہل سنت اسپیشل مویشی منڈی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے حاضرین ناظرین سب کو خیر والی، عافیت والی، ایمان والی، صحت والی، نیکی بری طویل زندگی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.